آپ کا ولی کی اجازت کے ساتھ محمد اویس رؤف صاحب جو ماموں ہیں لڑکی کے وہ ولی بنے ہیں، اور گواہوں کی موجودگی میں مہنور صاحبہ کے ساتھ کیا جا رہا، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ سب اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تین آیات میں نے پڑھی ہیں، ایسا بلا نہیں زیادہ میں ان تین آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کی جائے۔ نکاح کے موقع پر اور جمعہ کے خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیات تلاوت کیا کرتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایجاب و قبول۔ قبول کا تعلق حمزہ صاحب کے ساتھ ہے، اور ایجاب کا تعلق جو دلہن کے ولی ہیں اویس رؤف صاحب کے ساتھ ہے۔ ایجاب کا معنی ہے ذمہ داری ڈالنا، اوجب یوجب ایجاب، دوسرے پر ذمہ داری ڈال دینا، یعنی گویا کہ اس مجلس کے اندر اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ یہ بچی مہنور ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، ہم نے اس کے تمام جو ضروریات تھی اس کا خیال رکھا، کبھی ہم اس سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی ہم نے اسے ڈانٹا نہیں، اور جو اس کی ضروریات تھی ہم نے تمام اس کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ آج یہ ساری کی ساری ذمہ داری محمد حمزہ صاحب کو دی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ اصل میں یہ نکاح کا فلسفہ ہے کہ دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھے انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہے۔ بعض لوگوں کا باہر اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بیویوں کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ ہوتا ہے، یا بعض ایسے لوگ ہیں وہ عورتیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کرتی ہیں، باقیوں کے ساتھ وہ ہنس کر ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں کے اندر اپنی ازواج کا ہاتھ بھی اٹھایا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے، تو نیک عورت کو دنیا کا سب سے افضل خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، حاسدین کے حسد سے اور شریر لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔